بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں زین العابدین. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ بات نصرت مرزا صاحب کے ساتھ. آج کے موضوعات آپ نے دیکھیے. مرزا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام زین العابدین صاحب اور السلام علیکم ناظرین کرام. آپ نے دیکھا کہ عمران خان نے بالآخر ایک بڑا سرپرائز دے ہی دیا اور انہوں نے آرٹیکل جو اپنے جو اجلاس کا شروع ہوا کوئی 12 بجے قریب 12:15 بجے، تو فہد چودھری صاحب اٹھے، جو کہ انہوں نے اسپیکر نے سوری صاحب نے کہا کہ صاحب آپ اپنا جو بات کرنا چاہ کریں، تو انہوں نے کہا صاحب تحریک انصاف کا پیش کرنے کا وقت ہے. لیکن تحریک انصاف اس لیے قابل قبول نہیں ہو سکتی ہے کہ یہ آرٹیکل 5 کے تحت جو ہے وہ یہ کیونکہ غیر ملکی سازش ہے، اور غیر ملکی سازش کی وجہ سے یہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ پیش کی گئی ہے، تو اس کو قبول نہیں ہونا چاہیے اور یہ اس کو رد کر دینا چاہیے یا اس پہ فیصلہ ہونا چاہیے. انہوں نے اس طرح سے جملے ادا کیے. تو سوری صاحب نے ایک لکھا ہوا جو پڑھا کہ یہ آپ کا یہ جو ہم نے، کیونکہ یہ میں آرٹیکل 5 کے تحت میں اس کے اجلاس اس تحریک التوا کو مسترد کرتا ہوں، کیونکہ یہ غیر ملکی اس میں بنی تھی اور کسی غیر ملکی کو یہ حق نہیں ہے کہ پاکستان کی سیاست میں مداخلت کرے. تو میں اس کو رد کرتا ہوں اور اس کے رد کرنے کے بعد میں جو جمعے کو جو اجلاس ہو رہا ہے اس کو بھی میں ملتوی کرتا ہوں. اور اس کے بعد میں وہ چلے گئے. تو کہا یہ جاتا ہے کہ انہوں نے ان کا نام بھی لیا جو پڑھ دیا غلطی سے جو کہ اسپیکر ہیں. جی تو ہمیں تو نہیں سنا، انہوں نے یہی سنا کہ وہ انہوں نے یہ کہا اور وہ چلتے بنے. اس کے بعد میں قاسم سوری صاحب بہرحال ان کے پاس یہی ایک راستہ تھا اور نہیں وہ کر کے نہیں وہ دیکھیں. اب یہ بات جو ہے ایک بات تو یہ اب سوال یہ بحث ہوتی ہے، سارے جو ماہرین ہیں اس بات پہ سوچ رہے ہیں، کیونکہ کسی کو یہ خیال نہیں تھا کہ یہ 5A کو استعمال کریں گے. 5A کافی سیریس آرٹیکل ہے کہ جس کے اندر کوئی غیر ملکی ایما پر کوئی پاکستان کے خلاف سازش کرے یا اس کے خلاف کسی حکومت کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے یا اس کے خلاف جو اس کے پاکستان کے مفادات کے خلاف کام کرے، تو پھر وہ آرٹیکل 5 کے تحت آ جاتا. اب یہ کہتے ہیں عمران صاحب کا موقف یہ ہے کہ کیونکہ یہ 7 فروری کو جو میٹنگ ہوئی تھی اس میٹنگ کے سے پہلے قرارداد تحریک عدم اعتماد نہیں آئی تھی، تو وہ یہ 7 تاریخ کو ہماری میٹنگ ہوئی اور اس میٹنگ کا جو ان کی طرف سے افسران شامل ہوئے امریکہ کی طرف سے اور ہماری طرف سے افسران شامل ہوئے. پھر اس میٹنگ کے جو منٹس بنے وہ منٹس اور میٹنگ ہمیں بھیجے گئے، جس میں صاف لکھا ہے کہ اگر آپ نے اس میں مذمت کی اس کی اپوزیشن کے جو تحریک عدم اعتماد کے اندر اگر آپ نے اس کی رکاوٹ ڈالی اور عمران خان کو رکھا، تو پھر ہم آپ کو اس کی سزا سے گزاریں گے، اور اگر آپ نے اس کو چھوڑ دیا یہ پاس ہو گئی تو پھر اس میں ہم آپ سے درگزر سے کام لیں گے اور آپ کو فائدے دیں گے. یہ جب مسئلہ ان کے پاس آیا تو گمان یہ ہے کہ یہ انہوں نے چیف آف آرمی صاحب کو دکھایا ہوگا، تو ان کی طرف سے چپ سادھ لی ہوگی. انہوں نے کہا ہوگا کہ بھئی اس معاملے کو نہیں بگاڑنا چاہیے امریکہ سے، کیونکہ ہمارے تعلقات امریکہ سے، جیسا کہ انہوں نے کل کہا اپنے بیان میں، کہ وہ کافی یعنی ہمارے اسٹریٹجی تعلقات ہیں، اور پھر ہماری جو ہے وہ ایکسپورٹ بہت زیادہ ان کے ملک میں جاتی ہے. کپڑا جا رہا ہے آج کل بہت زیادہ، ٹیکسٹائل کی جو قمیضیں ہیں ساری انڈیا میں. یہ کئی دفعہ یہ سوال اٹھا ہے کہ اب چند دن جاتے ہیں کہ یہ میڈ ان پاکستان کی شرٹس جو ہیں یا کپڑا یعنی جو دوسری چیزیں ہیں وہ یہ لٹھے کی شکل میں پاکستان کی میڈ ان پاکستان آیا کریں گے انڈیا میں بھی. جی وہ وہاں پر مذاق اڑ رہا ہے، بہت سے اینکر حضرات یہ باتیں کر رہے ہیں. تو یوں ہے کہ کیونکہ وہ کورونا کی وجہ سے، ایک تو کورونا کے خوف سے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں پر جو پروڈکشن لیول گرا تو سارے آرڈر پاکستان کو مل گئے. تو اس وقت جو گیس کی تنگی ہے اس میں زیادہ تر وقت جو ہے گیس کا جو ہے وہ دے رہے ہیں ان کو ہم جو ٹیکسٹائل انڈسٹری کو جو ہے یا دوسری انڈسٹری کو دے رہے ہیں تاکہ ہماری ایکسپورٹ لیول بڑھ جائے. اب لوور یا مڈل لیول کے جو ہمارے اکنامکس ہیں اور پھر جو ہائر لیول کے اشفاق صاحب ہیں، ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ بھائی ہماری جو ہے ایکسپورٹ لیول جو ہے وہ کافی بڑا ہے، اور جو مڈل لیول کے لوگ ہیں
وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں بہت جو فیکٹری کے جو لوگ ہیں جو بعض اوقات چھپاتے ہیں، لیکن ان میں سے جو بہت سے لوگ وہاں ملازم ہیں وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ نہیں ہماری فیکٹریاں جو ہیں 24 گھنٹے کام کر رہی ہیں اور ہمارے آرڈر بہت بڑے مل رہے ہیں جن کو بعض اوقات ہمیں میٹ کرنا بھی بہت مشکل ہو جا رہا۔ تو اب یہ سوال یہ پیدا ہوا کہ عمران خان نے جب یہ چیف آف آرمی اسٹاف کے بعد میں پھر یہ کر لیا کہ وہ جو کونسل ہے، جو سیکورٹی کونسل ہے، جی سلامتی کونسل، اس کو جی، پاکستان کی قومی سلامتی کمیٹی کو کا اجلاس بلا لیا۔ اس میں جو ہے وہ لیڈر آف دی اپوزیشن بھی ہوتا ہے، لیکن وہ اس میں نہیں آئے۔ پھر اور اس میں تینوں چیف تھے جو کہ ایئر کا، نیوی کا اور آرمی کا، تینوں چیف تھے، اور پھر چیئرمین جوائنٹ اسٹاف کمیٹی تھا، پھر وزیر داخلہ تھا، وزیر خزانہ تھے، وزیر دفاع تھے، اور سب نے یہ دیکھا، اس کو دیکھا، اور اس کے بعد میں یہ انہوں نے کہا کہ یہ کسی ملک کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ہمارے ملک کی مداخلت کرے، اور ہم اس پر سخت نوٹس لیں گے۔ اور امریکہ کے خلاف عمران خان صاحب کا اچھا پھر اگر یہ بات بھی ہے جی، تو اگر یہ بات بھی ہے تو امریکہ کی یہ تاریخ رہی ہے کہ وہ ہمارے ملک میں مداخلت کرتا رہا ہے، جس کے ثبوت موجود ہیں۔ وہ ہمارے ملک کے اندر نہ صرف لوگوں کو مارتا رہا ہے، مارا ہے، جس طرح سے ایوب خان کو نکالا ہے، وہ اس کے گواہ ہم خود ہیں، کیونکہ ہم اس زمانے میں اسٹوڈنٹ لیڈر تھے۔ ہم اس پر جو 69 میں انقلاب مظاہرے 68 سے مظاہرے شروع کر دیے تھے ہم نے۔ پھر یہ کتاب جو آئی ہے، اس دفعہ کتاب کا ٹائٹل دکھا دینا چاہیے ہمیں، جس میں لکھا ہے کہ نو ایگزٹ فرام پاکستان نیور، جو اس لحاظ سے تو وہ کتاب کا ٹائٹل ہمیں ضرور دکھا دینا چاہیے جو مرکے نے لکھی ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اس میں انہوں نے کہا کہ صاحب ہم پاکستان کے معاملے میں، کیونکہ پاکستان کی فوج بڑی ہے، پاکستان کے پاس بہت سا جو ایٹمی پروگرام ہے وہ بہت پھیلا ہوا ہے، بہت بڑی اس میں، وہ ہم کسی صورت میں پاکستان کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں۔ تو اگر ان کو بھی بات کو چھوڑ دیں تو پھر یحییٰ کے ذریعے سے یحییٰ کو ایوب کو ہٹایا، یحییٰ کو لے کے آیا، یحییٰ ادھر ملک توڑوایا۔ یہ بات بھی ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور یہ بھی بات بھی ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ ہر آدمی جو آیا پاکستان میں، جو ایوب سے بشمول ایوب صاحب، وہ سب کے سب امریکہ کی ایما پہ آئے جی۔ اب اس میں دو رائے نہیں ہے۔ بھٹو صاحب بھی امریکہ کی ایما پہ آئے، لیکن پھر آخر میں یہ ہوتا تھا کہ ان کی محب الوطنی جاگ جاتی تھی، اور وہ جب محب الوطنی جاگتی تھی تو پھر اس کو وہ مروا دیتے تھے۔ اور پھر وہ امریکن یہ کہتے تھے، ہم یہ کل بات کہنا بھول گئے تھے کہ امریکنوں نے کب کہا کہ ہم کبھی بھی پاکستانیوں پر اعتبار نہیں کرتے ہیں، اس لیے کسی وقت بھی یہ بدل جاتے ہیں، اور پھر یہ ہمیں انہیں مارنے کا لفظ تو ہم میں کہہ رہے ہیں، انہوں نے تو اس کتاب میں تو نہیں لکھا۔ تو بھٹو صاحب سے 3 باتیں ہوئیں۔ بھٹو صاحب نے ایک تو یہ ہے کہ ایٹمی پروگرام کو شروع کیا، جس نے کہ پھر ہمیں ایٹمی طاقت بنا دیا، اور عبدالقدیر خان کو لے کے آئے، انہیں فل پاور دی۔ اور بھٹو صاحب 1964 سے کوشش کر رہے تھے جی، انہوں نے منیر احمد خان کو، جو کہ IAEA میں کام کر رہے تھے، بھٹو صاحب کو ملوایا لنڈن میں امیر صاحب سے، اور منیر صاحب ایوب خان سے ملوایا بھٹو صاحب نے۔ تو اتفاق یہ تھا کہ بھٹو صاحب جو ایٹمی معاملات تھے اس میں 1964 سے انوالو تھے، ان کو یہ پتہ تھا کہ انڈیا ایٹمی قوت بننے جا رہا ہے، ان کو پہلے پتہ تھا۔ اور جب یہ ایوب صاحب سے یہ بات کہی تو ایوب صاحب نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ بھائی جب ایٹم بم انڈیا بنائے گا تو اس وقت ایٹم بم مارکیٹ میں ملے گا۔ اٹ واز ویری بیڈ، اور بہت ہی اس کی کم سوچ کا نتیجہ تھا۔ تو جب 1974 میں اس نے بنا لیا تو پھر یہ پاگل ہو گیا ذوالفقار علی بھٹو، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بھئی ہمیں یہ بنانا ہے، اور پھر وہ انہوں نے جس انداز سے کام شروع کیا اور اس نے بنا لیا، تو وہ کام کیا بھٹو نے۔ پھر انہوں نے قادیانیوں کو میں غیر مسلم قرار دے دیا، پھر انہوں نے جو ہے دوسرا کام روس کا دورہ کر لیا، پھر OIC بنوائی۔ OIC تو پہلے کر لی نا، جب OIC تو ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے مقاصد کے لیے کی تھی کہ بھئی بنگلہ دیش کو ہم قبول کر لیں اور یہ لوگ جو ہے غم کو بھول جائیں، اور تو وہ تو پہلے ہی ہو گئی تھی۔ اس میں شاہ فیصل نے ہماری بڑی مدد کی، اور اس میں ہمیں اس وقت بہت سے لوگوں کو وہاں پر جابس دی، اور ہمیں پیسے بھی بہت دیے انہوں نے، وہ پاکستان کو کھڑا کر دیا، اور جو اس پاکستان کا جو غم تھا اس کو مٹانے کی کوشش کی۔ اس میں شاہ فیصل نے پھر کہنے پر ہم نے جب پھر سیریا میں بھی جو ہمارے فوجی گئے تھے، ہمارے جو ایئر فورس گئی تھی، انہوں نے پھر
اچھی پٹائی لگائی تھی اسرائیل کی. جی تو وہ تو ذوالفقار بھٹو کو شہید کیا. پھر کیا ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ فوج میں اور پولیٹیکل لیڈرشپ میں لڑائی کرا دیتے ہیں, فوج کے چیف میں اور اس کی لڑائی کرا دیتے ہیں. تو یہ کام انہوں نے کیا. ایوب صاحب میں نے ضیاء کو اس لیے کیا گیا کہ وہ افغانستان کے معاملے میں مجھ سے جب ملے ضیاء صاحب 5 جنوری 1988 کو, جنرل ضیاء الحق صاحب, جی تو مجھے اس سے پوچھا, انہوں نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ وہاں پہ جنیوا میں کیا ہوا جو کہ روس کے اور امریکہ کے درمیان میں مذاکرات ہو رہے تھے افغانستان پر. تو میں نے کہا جی میں تو پتہ نہیں, میں تو مہاجر پالیٹکس میں انوالو ہوں, تو اگر آپ مجھے کہتے تو ظاہر ہے کہ میں اس پہ توجہ دیتا. ان کا یہ خیال تھا کہ میں باہر سے آیا ہوں تو ممکن ہے کہ مجھے کچھ زیادہ ہو, تو ان کی پرابلم یہ تھی. پھر ان کو شہید کیا, اور مجھے میں اس بات کا بھی میں گواہ ہوں کہ ان کو شہید کرنے کے منصوبہ جنتی میں دیتی. 6 دسمبر کو میں نے مولانا مسیح عظیم ندوی کو بتا دیا تھا, جو کہ MN اس وقت وزیر تھے ضیاء الحق کے, کہ ضیاء الحق کو مار رہے ہیں. تو جب میں نے ضیاء الحق ان سے کہا کہ آپ ٹائم لیں, مولانا مسیح ندوی سے کہا, وہ ٹائم لیا انہوں نے, اور ضیاء الحق کو بتایا کہ صاحب نصرت مرزا یہ کہہ رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے پتہ ہے, لیکن میں اس لیے رات کو جو ہے میں اسلام آباد سے باہر نہیں رہتا ہوں. لیکن انہوں نے پھر اس کا جہاز گرا دیا. تو کون نہیں جانتا کہ وہ امریکہ نے گرایا. پھر اس کے بعد میں جو دوسرے واقعات ہوئے ہیں بعد میں, جو آپ نے بے نظیر کی جو معاملہ ہے, میں اس پہ آ جاتا ہوں. جی تو یہ بات بھی سب کو معلوم ہے کہ جو شہادت اس کی بے نظیر کی ہوئی ہے, اس میں اپنے لوگ بھی شامل ہیں اور امریکہ بھی شامل ہے. اس میں دو باتیں تو ایسی نہیں ہیں کہ جو کوئی چھپی ہو. تو اب یہ بات اس طرح سے یہ کہنا کہ امریکہ اس میں شامل تھا, جس میں بہت سے لوگ شک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں, وہ غلط ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر شہادت نہ بھی ہو, جو کہ اتنی بڑی شہادت موجود ہے, ان کے دستخطوں کے ساتھ میں بھی منٹس آف میٹنگ موجود ہے, تو پھر اس کے بعد میں تو کوئی ثبوت باقی نہیں رہ جاتا. اور جب سیکورٹی کونسل نے بھی, قومی سلامتی کونسل نے بھی پاس کر دی, اس پر بھی اعتراض کر دیا کہ ہم اس کو نہیں ایکسیپٹ کریں گے, اس کو مذمت تو نہیں کی لیکن اس میں انہوں نے تشویش کا اظہار ضرور کیا. جی تو وہ تسلیم شدہ ہو گئی, اور آرٹیکل 5 لاگو ہو گیا ان سب کے اوپر کہ یہ سب لوگ جو ہیں اس میں شامل تھے, تمام اپوزیشن لیڈرز پہ. اپوزیشن لیڈرز, غریبوں کو چھوڑ دیں, باقی تو وہ میں نے تو فصلی پارٹی بٹیرے تھے, اور وہ جو ہارس ریڈنگ ہوئی ہے وہ الگ قصہ ہے, اس پر بھی کیس ہونا چاہیے. ان لوگوں کو ساری تا حیات ان کو ختم کر دینا چاہیے اگر آپ کو ملک بنانا ہے. اب قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی اس وقت یہ کہا تھا کہ ہم علیحدہ ہونا چاہتے ہیں. جب لیاقت علی مرحوم صاحب کی شہادت ہوئی ہے, وہ بھی امریکہ نے کروائی. اس وقت کیا ہوا تھا؟ اس وقت یہ ہوا تھا کہ لیاقت علی خان جب امریکہ گئے تو ان کے پاس ایک صہیونی ڈیلیگیشن ملنے کے لیے آیا, اور انہوں نے کہا کہ صاحب ہمیں آپ کے ساری مشکلات کا علم ہے, تو ہم آپ اسرائیل کو تسلیم کر لیں تو ہم آپ کے سارے جو مشکلات ہیں وہ اپنے ذمہ لے لیں گے. تو انہوں نے کہا یہ تو ہماری نظریے کے خلاف ہے, ہم تو اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے. آتے ساتھ اس کو شہید کر دیا گیا. شہید کرنے میں گرمانی شامل تھا اور کچھ ادارے کے لوگ بھی شامل تھے. اب اس میں دو رائے نہیں ہے کہ امریکہ ہمارے ہر معاملے میں اور ایک جگہ نہیں کرتا ہے. کتابیں بھری پڑی ہیں ہزاروں کی تعداد میں کہ ساری دنیا کے اندر مداخلت کرتا ہوا. اچھا, اور اب اس لحاظ سے جی دیکھا جائے تو میں یہ ثابت کر رہا ہوں, میں چیف جسٹس صاحب کے سامنے تو میں کوئی میرا نہیں ہے, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ کون ایسا آدمی ہے پاکستان میں یا دنیا کے اندر جو یہ نہیں جانتا ہوگا کہ امریکہ حکومتیں چینج کراتا ہے. حکومتیں پاکستان میں تو وہ یہ کہتا ہے کہ پاکستانیوں پہ ہمیں اعتبار نہیں ہے, پاکستان کے اوپر وہ کنٹرول رکھنا چاہتا ہے کیونکہ ہمارے پاس. اب اس میں سوال بہرحال یہ ضرور اٹھے گا کہ کون ہے یا نہیں ہے, کون نہیں ہے, کون جی بظاہر ہے اور نہیں ہے. لیکن یہ لوگ تو یہ جو تحریک عدم احترام ہے اس میں یہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ بھول پن میں شامل ہوں. تو اس میں اب دیکھیے, اب شہباز شریف صاحب کو بہت زیادہ خوشی تھی. جی ان کی مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, ان کی جو خوشی تھی اس پہ بات کر لیں گے. اور عمران خان صاحب نے سیاسی چال اچھی چلی ہے, وہ بات کریں گے. ابھی آپ کریں کیونکہ ہمارے پاس وقت ہے, کافی بریک کا وقت ہے, بریک کے بعد آئیں گے, اس سے بات کر لیں گے. ایک بار تو پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جی مرزا صاحب. اچھا جی, عمران خان کا جو رویہ تھا وہ امریکہ کے اس رویے اس عادت کے خلاف تھا. جی, اور وہ جب الیکشن کیمپین کر رہا تھا اس وقت بھی اس نے کچھ کہا ہے, وہ دکھانا پرانے تقریروں میں بھی انہوں نے امریکہ مخالف اسٹانس لیا. ہاں تو وہ ٹھیک تھا, وہ دکھاتے اپنے ناظرین کو کہ وہ پہلے بھی کیا کہتے رہے امریکہ کے بارے میں. امریکہ کو میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں, تحریک انصاف کی جب گورنمنٹ آئے گی ہم دنیا میں سب کے ساتھ دوستی کریں گے, ہم آپ کے ساتھ بھی دوستی کریں گے,
लेकिन गुलामी नहीं करेंगे। हम आपकी मदद करेंगे अफगानिस्तान में निकलने से। हम आपकी मदद करेंगे कि आप किसी तरह अफगानिस्तान से अपनी जान बचा के निकल जाएं, लेकिन हम आपके लिए कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं करेंगे। अमेरिका की जंग हमारे हुक्मरानों ने डॉलरों के लिए अपनाई। पहले तो मैं आप सबके ऊपर लानत भेजता हूं। शर्म आनी चाहिए। अपने लोगों का खून बेचा तुमने डॉलरों के लिए। तुम्हारा इंशाअल्लाह मैं जो जिम्मेदार है, इन सबको हम इंसाफ के कटारे पे खड़ा करेंगे। 35,000 पाकिस्तानी मरवाए तुमने, औरतें बच्चे मरवाए डॉलरों के लिए। तुम्हारा हम एहतसाब करेंगे इंशाअल्लाह। 3 दिन पहले हमने कबायली इलाके से बड़े बड़े मौजूदीन को बुलाया, और आपको खुशी होगी ये सुन के कि उन सारे कबायली मौजूदीन ने ये कहा जो कि तहरीक इंसाफ 7 साल से कह रही थी। उन्होंने कहा कि मिलिट्री ऑपरेशंस और ड्रोन्स की वजह से दहशतगर्दी, मिलिटेंसी बढ़ रही है। बदला लेने के लिए लोग तालिबान बन रहे हैं। इस मिलिट्री ऑपरेशन से ना दहशतगर्दी कम हो रही है, ना इंतहा पसंदी कम हो रही है, और ना ही अमन के कोई चांस है। और उन सब ने ये कहा, ये गौर से सुने, जो तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ था, उन सब ने कहा कि अगर पाकिस्तानी फौज कबायली इलाके से निकलती है और अगर हम अमेरिका की जंग से निकलते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम कबायली लोगों के ऊपर आप छोड़ दो, हम खुद ही दहशतगर्दी खत्म कर देंगे। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की कौम की गैरत को बुलंद करेगी। जी मेरे साहब, इस तरह मैं अदालत से अदब से दरख्वास्त करूंगा जी कि इसमें 2 राय नहीं है कि अमेरिका हमारे मुल्क में मुदाखलत कर रहा है, और आर्टिकल 5 लागू नहीं होता है तो कोई और चीज़ लागू होती है। लेकिन आप इसको इस लिहाज से इंतहाई अदब के साथ, इंतहाई मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये सब लोग, देखिए आप उसकी मूवमेंट देख लें, मुराद अली शाह की मूवमेंट देख लें, आप बिलावल की मूवमेंट देख लें, आप ज़रदारी साहब की मूवमेंट देख लें, आप उन लोगों की मूवमेंट देख लें कि जिनसे जो लोग इनसे निकले हैं जी, राजा रियाज से निकले हैं। एमक्यूएम के लोगों को, हालांकि एमक्यूएम के लोगों को नहीं निकलना चाहिए था, लेकिन अमेरिका के मैंने सबके जो कन्फर्मेशन आई हैं उनके सब लोग मिले हैं, और उसके बाद में वो अलहदगी का वो फैसला कर रहे हैं। तो कराची का कौंसल जनरल, लाहौर का कौंसल जनरल और इस्लामाबाद का जो फर्स्ट सेक्रेटरी है और उनका जो चीफ़ है जो सिक्योरिटी का, उन चारों आदमियों को पर्सन नॉन ग्रेटा करके निकाल देना चाहिए। मैं ये मुतालबा करता हूँ अभी इस बात में। दूसरी बात ये है कि मैं जज साहबान से ये दरख्वास्त करता हूँ कि ये बात इसको मामूली न समझें, इसको सही समझें। यानी जो हक़ाइक़ हैं, जो आप यानी मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ ज़ाहिर है, लेकिन ये है कि मैं इन मामलात को शुरू से देखते आ रहा हूँ। 1960 से, 1956 से, 1954 से मैं देखता चला आ रहा हूँ कि भाई कैसे कैसे हुकूमतें बदलती जाती हैं। तो बोगरा साहब आए हैं, हुसैन सईद उर्दी आए हैं, सब अमेरिका से आते थे और हल्फ उठा लेते थे। फिर आपने देख लिया कि अजीज़ आया, शौकत अजीज़ आया, फिर आपने देख लिया कि वो एक आज़ाद में आया, एक मोइन कुरैशी आया, अपने घर का वाले से शनाख्ती कार्ड भी नहीं था उनका। तो आप देख लीजिए कि मुदाखलत तो होती रही। अगर ये आदमी, फ़र्ज़ कर लीजिए कि ये आदमी सिर्फ़ अमेरिका की मुदाखलत बंद करना चाहता है, तो फॉर गॉड से इसको रहने दें। मैं इसका बहुत सख्त मुखालिफ हूँ, था, अब नहीं हूँ। था इसलिए था कि इसको हुकूमत करनी नहीं आती, इसने ये अच्छा बात रही महंगाई की। महंगाई सारी दुनिया में है, सारी दुनिया रो रही है, अगर जिनको भी पता नहीं है। लेकिन अमेरिका में महंगाई है, वहाँ मुजाहरे हो रहे हैं, लंदन में महंगाई है, वहाँ मुजाहरे हो रहे हैं, महंगाई सब जगह है। लेकिन इसके जो, अगर फ़र्ज़ के लिए अमेरिका हटाना चाहता है तो हम इस बात के ख़िलाफ़ हैं कि हमारा आदमी को हम हटाएं जी।
امریکہ نہیں ہٹا. یہ اصولی بات ہے. یہ ایک اصولی بات, ہم اس لحاظ سے اس کا ساتھ دینا چاہتے ہیں اور آپ سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ اور درخواست ہی کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کا فیصلہ ہے. تو اب وہ کہتے ہیں کہ بہرحال میرے صاحب تھوڑا سا اس پہ بات کر لینا کہ جو عمران خان صاحب نے سیاسی چال تو اچھی چلی ہے. سیاسی چال کر ابھی آتے ہیں. پہلے تو ہم ابھی اور بات کو اپنی پوری کریں نا جی. بات یہ ہے کہ دیکھیے بنیادی طور پر اب عمران خان کے پاس جب یہ اسمبلی ٹوٹ جاتی ہیں تو 15 دن ہوتے ہیں. جی. تو 15 دن کے بعد میں پھر طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک انٹریم گورنمنٹ بنتی ہے اور انٹریم جو گورنمنٹ بنتی ہے تو پھر وہ مشورے سے ہوتی ہے اپوزیشن لیڈر سے, اپوزیشن کے لیڈر کے ساتھ میں. اور اپوزیشن لیڈر نہیں بنتا ہے تو پھر وہ 3 آدمی کمیٹی بنتی ہے. 3 آدمی کمیٹی جب نہیں بھی پاس کر سکتی ہے تو پھر چیف الیکشن کمیشنر خود کراتا ہے. جی. جو چیف الیکشن کمیشنر اتفاق سے ہمارے جو سعید مہدی صاحب تھے جو نواز شریف صاحب کے پرنسپل سیکرٹری تھے, ہمارے جاننے والے بھی تھے, ان کا داماد ہے, ہمارا بھی جاننے والا ہے, شریف آدمی ہے لیکن پرو مسلم لیگ ہے. یہ ایک بڑی خرابی کی بات ہے. وہ انصاف نہیں کر سکے گا جب وہ یہاں پر فیصلہ کرنے کا آئے گا تو وہ ایسے آدمی کو نہیں دے سکے گا. کسی ایسے آدمی کو اگر لگا دے جو کہ انصاف کر سکے, کوئی بھی آدمی مثال کے طور پر. اب تو وہ زمانے ختم ہو گئے لیکن دیکھیں ممنون حسن کی حد تک تو یہ بات رہی کہ جب ممنون حسن جب بن گئے تو جی جب صدر بن گئے تو وہ نیوٹرل ہو گئے تھے, یعنی بظاہر نیوٹرل ہو گئے تھے. ویسے نیوٹرل تو نہیں تھے لیکن یہ تو ویسے بھی نیوٹرل نہیں ہے. صاحب ایک نام میں تجویز کر دیتا ہوں جی, چودھری نثار علی خان کو بنوا دیں نگراں وزیر اعظم. نہیں صاحب, چودھری نثار علی کبھی بھی نہیں بنانا چاہیے اس لحاظ سے کہ چودھری نثار علی صاحب کی عمران خان کے بھی دوست ہیں. نہیں بالکل نہیں بنانا چاہیے. اس چودھری نثار علی خان کے اندر جب یہ قوت فیصلہ نہیں ہے کہ کدھر جانا ہے, کہ صوبائی میں رکھنا ہے, نہیں کوئی آدمی ہے اس میں قوت فیصلہ ہی نہیں ہے. قوت کیسے کرے گا وہ آدمی, بیکار کہ آپ. اور ان لوگوں کی بات کرتے ہیں جن کی نسلیں, آپ کسی پیلے اسکول والے کی بات کریں جو کہ کوئی غریب, یعنی جو بڑا آدمی ہو, یہ نہیں ہے کسی پارٹی کا لیڈر ہو, کوئی مشہور آدمی ہو, اس کی بات کریں. اور اس کی بھی بات مت کریں جو آپ کا جو ایک حسن عسکری تھا وہ بنا دیا تھا, اس کے بعد میں اس کے بھی وہ پنکھ لگ گئے اس کے. اب وہ گورنر پنجاب بنے تھے. نہیں وزیر اعلیٰ پنجاب بنے تھے نا. وہ کیئر ٹیکر نہیں, وزیر اعلیٰ تو وہ تھے نا سیٹھی صاحب. ہاں سیٹھی تو تھے. اچھا جی, یہ وزیر تو پنکھ لگ گئے تھے نا ان کے بھی. اب وہ بہت خاص اس پروگرام میں آتے ہیں. تو ابھی تو اس لحاظ سے تو ابھی سپریم کورٹ نے جو ہے فوری طور پر انہوں نے جو جج صاحب ہیں اپنے عیسیٰ صاحب نے, فائز عیسیٰ صاحب نے انہیں خط لکھا اور جی انہوں نے بینچ بنا لیا. تو اب آئین کی تشریح بہرحال وہ کر سکتے ہیں. فواد چودھری کا یہ کہنا ہے کہ بھئی اسپیکر کی رولنگ پر نہیں کیا جا سکتا, لیکن بہرحال اس کی تشریح تو وہ کر سکتے ہیں. لیکن ان کے پاس بہت ڈاکومنٹ ہے, ان کے پاس بہت مواد ہے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے. معاملہ طوالت پکڑے گا. طوالت کرنی ہے. اور اگر وہ 3 بجے آج کے 12 بجے تک فیصلہ نہیں ہوا, اگر آج ہی فیصلہ دے دیں کہ یہ فیصلہ غلط ہے, تب تو طریقہ عدم اعتماد پاس ہو جائے گی. اور اگر رات کے 12 بجے بھی نہیں ہو, طریقہ عدم اعتماد ویسے گل جائے گی, ٹائم اس کا ختم ہو جائے گا بعد کے بار آج کے رات کے 12 بجے. اس کا مطلب جو وقت مقرر ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو اب آپ جو بات کہتے ہیں کہ اگر یہ بات کہیں تو عمران خان کے چہرے پر جو آج رونق آپ نے دیکھی ہے وہ ایسے نئے نویلے پہلے جن کی شیروانی تیار تھی, ہاں جن کے, اور وہ پھر پہنی نہیں جاتی. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے بہت زیادہ حکومت کر لی, بہت پیسے بنائے, بہت عورتوں سے آپ نے شادی کی ہیں. کتنی عورتوں نے شادی کی ہیں اور کتنی عورتوں سے ویسے دوستی رکھی ہے تم نے, شہباز شریف صاحب سے. لیکن ایک بات, تم احسان فراموش, بہت پکے بڑے احسان فراموش ہو. یاد رکھو کہ تمہیں میں نے بنوایا تھا اور تم جانتے ہو یہ بات. اور مجھے جب مجید نظامی نے ہنس کے کہا کہ تمہیں کیا رشوت دے دی ہے اس نے کہ تم اس کی سفارش کر رہے ہو, میں نے کہا اس نے مجھے ناشتہ کرایا. تو ناشتے کی سفارش تو ناشتے کی تو رشوت نہیں ہوتی بچوں. آپ کو جو ہے آپ کا حساب کتاب آپ کو کرنا پڑے گا. اور جب تک کہ آپ معافی نہیں مانگو گے, آپ اس وقت تک میں تمہیں معاف نہیں کروں گا اور تمہیں گلنا ہے. پہلے تمہارا بھائی نے, تمہیں یاد ہوگا کہ تم نہیں جانتے کہ میں تمہارا کتنا پیچھا کر رہا ہوں. تم جانو جب تمہارے بھائی نے تمہیں, جب وہ کورٹ میں یہاں پر جب فیصلہ ہو رہا تھا اور جو تمہارا جو ڈی جے رینجرز نے آ کر بتایا آپ کے خلاف فیصلہ کرے, تو اس وقت کیا کہا تھا کیپٹن حلیم صدیقی نے کہ پرویز مشرف مان گیا ہے بشرطیہ کہ آپ جو ہے شہباز شریف کو آپ چیف بنا دیں. جی.
وزیر اعظم بنا دیں. جی تو اس وقت آپ کے بھائی نے کیا کہا تھا؟ اس وقت بھی آپ کو نہیں منع کر دیا کہ نہیں چھڑو، چھڑ کر ختم کر دی، آپ کو وہاں بے عزتی کی. پھر اس کے بعد میں جب پرویز مشرف نے آپ کو آفر کی اور میں جدہ گیا 2005 میں، اس وقت بھی آپ بہکے ہوئے تھے. اس وقت نواز شریف نے مجھ سے کہا کہ اس کو سمجھاؤ، پھر راجہ ظفر نے اس کو سمجھایا. تو آپ اس وقت بھی آپ کو نہیں سمجھنا چاہیے تھا، آپ بہک جانا چاہیے تھا. اب بھی آپ کو سب سے زیادہ جو آدمی خوش ہوا ہوگا وہ آپ کا بھائی ہوا ہوگا نواز شریف، دوسرا زرداری صاحب ہوا ہوگا. آپ یقین مان لیں جب اس نے یہ جملہ کہا ہے کہ آپ میرا پیٹ تو نہیں پھاڑو گے زرداری صاحب نے، تو یاد رکھیں کہ اس کو وہ باتیں ساری یاد ہیں اور تمہیں چھوڑے گا وہ بھی نہیں. تمہارے ساتھ گیم کھیل رہا ہے بچو. تم جو اپنے آپ کو جو ٹوپی خاں ہیڈ ویڈ لگا کے پھرتے ہو، تمہیں وہ بھی نہیں چھوڑے گا. یعنی آپ یقین مان لیں کہ آپ کو یہ سلیقہ آتا ہی نہیں ہے کہ جو آپ نے کیا ظلم کیا. اپنی بے عزتی توہین کا عالم دیکھو کہ چھتری لگا کر بلاول کے لیے دھوپ کے لیے آپ چھتری لگا کے کھڑے ہو، کتنا تمہارے اندر غیرت نہیں ہے ذرا نام کی. اور کہہ رہے ہو کہ ان کے اوپر آرٹیکل 6 لگے گا. کہاں سے آرٹیکل 6 لگے گا؟ تم پہ لگے گا نا. تو تم جو جس طرح کی باتیں کر رہے ہو. ابھی جو اقتدار جو ہے، میں نے جیسے آپ کو بتا دیا، آپ کو سوال کر رہے ہیں کہ بھئی اقتدار کس کے پاس رہے گا. 15 دن تو اسی کے پاس رہے گا، پھر بعد میں انٹرم گورنمنٹ بنے گی. اگر آئین کی تشریح میں یہ بات انہوں نے آئین تسلیم کر لیا تو پھر یہی رہے گا. اور پھر ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ مجھے بتاؤ کس قسم کی جمہوریت ہے جب آپ کی ہارس ٹریڈنگ کھلے عام ہو رہی ہو. جی جب آپ جو لوگ کسی کا نظریہ ایک دوسرے سے ملتا نہیں ہے وہ سب مل گئے ہو، سب کے خلاف کیسز ہیں، تو کس قسم کی مجھے یہ بتائیے کہ آپ یعنی جمہوریت کہتے ہو؟ یہ جمہوریت ہے؟ جمہوریت تو کوئی نہیں ہے. یہ تو بدترین، یعنی آپ دیکھ لیں کہ کاروبار ہے، سیاسی نہیں، کاروبار. کاروبار کے علاوہ وہ یعنی وہ جو یعنی کوئی بھی چیز نہیں ہے. یہ سوائے فسطائیت کے، لوٹ مار کے، ڈاکوؤں کی حکومت ہے. یعنی حکومت ہوتی ہے اگر آپ کو مل جاتی ہے، جس میں کہ اب آپ یقین مان لیجئے کہ اتنا ملال تھا مجھے کل کہ یہ جس انداز کا کہ یہ اگر یہ لوگ آ گئے تو پھر کتنا بڑا ظلم ہوگا اس قوم پر. اب دیکھیں نا کراچی کے اندر جو کراچی کا رہنے والا ہے اس کو تو ایک ایک بات پتہ نہیں کہ زرداری صاحب کیا کر رہے ہیں، جی کیا کرتے رہے ہیں. تو اب وہ آدمی آ کے وہاں حکومت ہو کرتا تو کوئی ظلم ہے. تو اب ایک تو یہ بات ہے کہ اب وہ بھی نہیں چھوڑیں گے، اور پھر آپ کا کوئی بھی آدمی ایک دوسرے کا دوست نہیں ہے، سب آپ ایک دوسرے سے کھیل کھیل رہے ہیں. وہ کھیل جو ہے جیسا ان کو ملتی ہے حکومت 15 دن 20 دن بعد میں کھیل شروع ہو جاتا ہے، دوسرا کھیل شروع ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کے خلاف کہنے شروع ہوتی. ممکن تھا کہ اس کو گرائی دیتے جی تو کیونکہ کھلاڑی تو بھئی زرداری ہے نا، جی پیسے بھی وہ خرچ کر رہا ہے. آپ تو اپنے پیسے اتنے کنجوس لوگ ہو، جس میں ایک آدمی نے کہا کہ یہ ایسا آدمی ہے نواز شریف کا خاندان کے چائے بھی نہیں پلاتا. خیر یہ تو پلا دیتا ہے، یعنی شہباز تو پلا دیتا ہے. نواز شریف کا یہ عالم ہے کہ وہ پیسے وہ دوسرے سے پیسے دلواتا ہے، کھانا کھلاتا ہے یا پیسے دے تو یعنی وہ ایک کلپ ہمارے پاس موجود ہے، وہ کہتے وہ چلا دیں گے. لیکن اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے ملک کا مفاد مقدم اسی پر ہے. چیف جسٹس صاحب آپ جو فیصلہ کریں سر آنکھوں پر، اور جو بینچ ہے ان کے سے بھی تمام جج صاحبان بڑے محترم ہمارے ہیں. لیکن تاریخ کے اندر ایک نام ایک یاد رکھنا چاہیے کہ تاریخ کے اندر حق اور سچ بات رہتی ہے اور باقی سب لوگ مٹ جاتے ہیں. یہ کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ حق اور سچ کا جو ہے وہ، اور اس وقت جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ عمران حق اور سچ پر ہے. باقی آپ کو شواہد چاہیے، ظاہر ہے کہ جج ہوتے ہیں جی تو وہ شواہد ان کے پاس موجود ہیں. پہلا کیس تو ان کا یہ ہے کہ بھائی اس کی رولنگ ہے، وہ کہیں گے نہیں صاحب ہم رولنگ کو نہیں مانتے، تو وہ شواہد لا کے دکھا دیں گے. تو ان کے پاس سب چیز تیار ہے. دوسرا پوائنٹ ان کے پاس یہ ہے. بہرحال آج فیصلہ تو نہیں ہونا، تو اگر ہوتا ہے تو پھر اللہ حافظ ہے. پھر یہ بات یہ ہے کہ کوئی اور طاقتیں ایکٹ کر رہی ہیں تو جو صاحب اس میں ڈپٹی اٹارنی جنرل کا استعفیٰ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ انہوں نے احتجاجاً استعفیٰ دیا. نہیں جو بھی ہو اس سے بحث نہیں ہے. بہت سی بھائی تو وہ اس نے بھی پیسے لیے ہوئے ہوں گے، پھر کیا بات ہوگی. ہاں پھر اگر وہ ایک چینج دیکھو جی اگر یہ بات ایسی بات کوئی آپ کو جب یہ سارا ہو رہا ہے، آپ ایک وکیل آدمی اتنا بڑا ایماندار ہے کہ وہ جب وکالت کر رہا ہے
اس وقت وہ جھوٹ نہیں بول رہا ہے. اور پھر آپ جب اٹارنی جنرل بنے تھے، جب اس وقت آپ سے کیس لڑ رہے تھے، اس وقت آپ کچھ نہیں کر رہے تھے. اب آپ اب استعفیٰ دے رہے ہو. کیا کس طرح کی باتیں کرتے ہو یار. اور یہ سسٹم ہی چینج ہونا چاہیے تھا جو ججز کا ہے. آپ اس کو سینئر موسٹ ججز کو لے لیتے ہیں، اور پھر وہ ٹھیک ہے، ان میں ڈگنیٹی آ جاتی ہے، ان کے پاس پیسے بھی آ جاتے ہیں، ان کے پروٹوکول اس میں وہ بھی آ جاتا ہے کہ بھئی وہ انصاف بھی کبھی آ جاتا ہے، کیونکہ وہ پڑھ لکھ کے آئے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جب نوازتا ہے تو جب وکیل بڑے بن جاتے ہیں تو ان کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں رہتی ہے. وکیل بہت بڑے وکیل بن جاتے ہیں، تو پھر ان کو لے لیتے ہیں آپ. جی پھر لیکن پسند سے لیتے ہیں. ایک حکومت اپنے پسند کے جج متعین کرتی ہے. کچھ لوگ پیپل پارٹی نے کیے ہیں، کچھ مسلم لیگ نے کیے ہیں. اب یہاں ثابت ہوگا کہ بھئی آپ کس پارٹی کے ہیں. بہت سے لوگ پہ یہ بات بالکل، ہوتی یہ ہے بھی ہے، اگر انصاف بالکل. نہیں انصاف جی. ہوتا ہے. میرے صاحب بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، جی. بریک کے بعد آئیں گے تو پھر وہ جو عمران خان اب صاحب آپ کی بات پہ بات پاور کریں گے. پالیٹکس میں جو چال چلی ہے ہاں وہ اچھی چلی پھر ہے. پاور پارٹی کے بتائیں گے ہم اصول کیا ہوتے ہیں. جی ناظرین، مختصر وقفہ ہے، ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جی مرزا صاحب. دیکھیے مجھے یہ شارٹ جو ان کا آیا عمران خان کا یہ بہت پسند آیا، کیونکہ میں پاور پارٹی سے کھلاڑی ہوں. جی اب میں پاور پالیٹکس میں اس سے حصہ نہیں لیتا ہوں، کیونکہ مجھے پاور پالیٹکس سے دلچسپی نہیں ہے. مجھے صحافت سے دلچسپی ہے، مجھے یہ اینکرشپ سے دلچسپی ہے، مجھے لوگوں کی مدد کرنے میں دلچسپی ہے. ورنہ یہ جو شارٹ ہے یہ ایک بہت اچھا شارٹ ہے، اور اپوزیشن جو ہے صدمے میں آ گئی ہے بلکہ سبھی صدمے میں. آپ حیران ہوں گے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ خود ان کی پارٹی کے لوگ صدمے میں آ گئے کہ کسی کو پتہ نہیں تھا سوائے فواد چودھری کے اور اسپیکر کے. پھر ڈپٹی اسپیکر کو بتایا گیا، اس حد تک کم بتایا گیا کہ اس نے نام بھی پڑھ دیا ہے اس کا. کیا نام تھا ان کا اسپیکر صاحب کا؟ اسد کیسر کا نام بھی پڑھ دیا. تو مطلب یہ کہ وہ بھی اس میں نہیں شامل تھا. جب اس کے خلاف وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لایا گیا تو ان کو پتا تھا کہ بھئی یہ کچھ ہونے والا ہے، تو ان کو خطرہ جو تھا وہ صحیح خطرہ تھا، تو انہوں نے اس کے خلاف بھی ووٹ آف نو کانفیڈنس داخل کر دیا. تو جب اس کو دیا گیا تو پھر اس وقت اس کو بریفنگ دی گئی، اور پھر سے جھٹ اس کو فٹافٹ یعنی اس طرح تیزی سے وہ پڑھا ہے اس کو کہ گولی کی طرح سے پڑھتے ہوئے چلا گیا، اور اس نے پاس کر دیا. اب اور پھر یہ کہا کہ صاحب یہ اس کے جیسے ہی اچھا اب رول اس کا یہ ہے کہ جس وقت آپ کے پاس آپ کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آ جائے تو پھر آپ اسمبلی تحلیل نہیں کر سکتے. تو اگر فرض کر لیجئے کہ ہم اس بات کو یہ بات کہیں کہ جب یہ کہتا ہے عمران خان کہ ہم نے ان کے پاس 3 آپشن دیے تھے کہ آپ اب اس میں چلے جائیں، الیکشن میں چلے جائیں، الیکشن. جی اس وقت یہ نہیں مانے. اب اگر یہ مان گئے ہیں تو عین ممکن ہے کہ کہیں سے یہ آپس میں ان کا کوئی صلح پیچ اب یہ کرا دیں کہ بھائی الیکشن تو ہو گیا ہے، ابھی کیا کریں. جی اب 1 سال کے لیے آپ کیوں کر رہے ہیں، آپ کو جو اچھا ہے. اور اگر یہ جو الزام ہے اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے تو یہ ساری کی ساری جتنی اپوزیشن ہے یہ ساری کی ساری جیل میں ہوگی. پھر صرف جیل میں نہیں ہوگی، سزا بھی بڑی خوفناک سزا ہے. ہوگا. جی اگر لیکن کسی میں طاقت ہو کہ ان لوگوں کو سزا دے سکے. مجھے مشکل ہے کہ کسی میں طاقت ہے. جب قانون پہ عمل کرنا ہے تو پھر تو کرنا ہے. مشکل ہے کیونکہ وہ جو قومیں تباہ ہوئی ہیں وہ یوں ہی تو ہوئی ہیں نا جی، کہ وہ حضرت علی کا جو قول ہے کہ قومیں اس طرح سے تباہ ہوئی ہیں کہ جو حضرت علی کا رسول اللہ کا فرمان ہے کہ جی تو رسول اللہ کا قول ہے اس میں کہ قومیں تباہ اس لیے ہوئی ہیں کہ وہ غریب کے لیے الگ قانون ہے اور امیر کے لیے الگ ہے، طاقتور لوگوں کے لیے الگ ہوتا ہے. ہاں تو ابھی میرا یہ خیال ہے کہ غیر ملکی جو مداخلت کا بیانیہ ہے وہ تو درست ہے اور وہ ابھی تک کامیاب ہے اور پروون ہے. انہوں نے ایک بیانیہ پہلے بنایا، ایک تو یہ ہے کہ بادی نظر میں یہ بات بالکل صحیح ہے، یہ ہماری مخالفت کرتے رہے، یعنی مخالفت کی ہے انہوں نے. اس نے جو بائیڈن نے بات نہیں کی ہے، آپ کو دھمکیاں دیتے رہے ہیں. آپ کا FATF کا جو معاملہ ہے اس میں آپ کو ابھی نہیں ہونے دیا، لیکن آپ نے سارے کے سارے ان کے پوائنٹ پورے کر دیے، پوائنٹ پورے کیے. جی آپ کو IMF قرضہ نہیں دے رہا ہے، آپ سے قانون پاس کرا رہے ہیں ہر طرح کا. تو یوں دیکھا جائے تو آپ کو بالکل گھٹنوں پہ کھڑا کر رہے ہیں معلوم ہوتا ہے. اب یہ پاکستان یہ سوچ رہا ہے کہ بھئی ہمارے پاس جو اتنا سونا ہے، ہمارے پاس جو اتنا تیل ہے جو ہم نے نکالنا بند کیا ہے وہ نکالیں اور اپنی پوری طاقت کو استعمال کریں، کیونکہ ہمارے پاس جو جس وقت ہم نے تیل کو بند کیا تھا تو اس وقت ہمارے پاس آبدوزیں نہیں تھی بہت زیادہ. تو ہمیں ابھی کم سے کم ہمارے پاس 4-5 آبدوزیں آ جائیں تو ہم تیل نکال لیں گے. ہمارے پاس تیل بھی بہت ہے، ہمارے پاس گیس بھی بہت ہے، تو ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں.
تو اب اگر صورتحال یوں ہو، صاحب تھوڑا سا چودھری محمد سرور کی بات کر لیں. چودھری محمد سرور صاحب ایک شریف آدمی ہیں، لیکن یہ ہے کہ بہرحال اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پاور پالیٹکس میں کے علاوہ ایک آدمی ایسے ہوتے ہیں جو برطانیہ میں عموماً یہ بات ہوتی ہے اور ہم لوگ بھی یہ کرتے ہیں کہ وہ رواداری میں سب سے ملتے ہیں. جی. اس سے میں کچھ باتیں مذاق کی بھی ہو جاتی ہیں، کچھ باتیں خلاف بھی ہو جاتی ہیں. اب جیسے ہم لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اپنے آپس میں بیٹھے گپے لگا رہے ہوتے ہیں، اگر اپنے لوکل باتیں شروع کرتے ہیں تو ہم کچھ نہ کچھ باتیں ایک دوسرے کے خلاف کہہ دیتے ہیں. جی. وہ باتیں شفٹ ہو کر ان کے پاس چلی جاتی ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہمارے خلاف ہو گیا، حالانکہ وہ نہیں ہوتا ہے. چودھری سرور کا یہ دوسرا واقعہ ہے. پہلے نواز شریف نے نکالا، اب اسے نکالا کیونکہ وہ شریف آدمی ہے اور وہ اس کو کام دے دیتے. اگر کوئی بجائے گورنر بنانے کے اس کو پوری تنظیم سازی دے دیتے. ہاں وہ بہترین کام. تو آپ آج آپ کو تیار ملتے تھے ان کے آدمی، آج بڑے کام آتے وہ آپ کو. لیکن اب یہ صورتحال جو ہے وہ اتنی سنگین ہو گئی ہے کہ اس کو ہٹانا. اب اس کا مطلب یہ ہے، بتائیے، یہ لگتا ہے کہ صوبہ کی اسمبلیاں بھی توڑیں گے. جی. وہاں بھی گورنر ان کا ہے، خیبر پختونخوا میں بھی، یہاں پر بھی گورنر ان کا ہو گیا. جی. اور سندھ میں بھی ان کا ہے. تو یہ بھی اسمبلیاں ٹوٹیں گے، سب الیکشن پہ جائیں گے. تو جب ری الیکشن ہوگا تو اپوزیشن کا تو مطالبہ یہی ہوتا تھا کہ آپ جی دوبارہ انتخابات کرائیں. لیکن ابھی بیسیکلی تو وہ تو اس خواب میں تھے نا کہ بھئی ہم ابھی شیروانی پہن لیں، تھوڑا سا مزے لے لیں، ڈیڑھ سال اچھا کمائی بھی انہوں نے بخوب کی ہے. لیکن اب میں کہتا ہوں کہ کس قدر منہ کالا کیا ہے اس نے، ایم کیو ایم نے. پیسے بھی ان کے، شہر ان کا، پیسے نکال کے دیے ہیں یہاں کے اداروں سے 1 ارب روپے، یہیں کے پیسے نکال کے دے دیے جو شنید ہے. میں کوئی اس کا دعوے سے نہیں کہتا ہوں. اور آپ کو مہربانی بھی کریں گے صاحب، آپ کو یہ دے دیں گے. اب دیکھتے ہیں کہ آپ کو کیسے کیا دیتے ہیں یہ بھائی لوگ، زرداری صاحب. کیونکہ ابھی تو معاملہ اور اب جب آپ آؤ گے پبلک میں، پہلے ہی آپ کی حیثیت کچھ نہیں ہے، آپ کے پاس صرف ووٹوں کی حیثیت تھی. جی. اب وہ ووٹوں کی بھی حیثیت تھی، اب اسمبلی ختم ہو گئی، اب تو آپ کچھ بھی نہیں رہے. اب آؤ بچوں میدان کے اندر، تمہارا انتظار کر رہے ہیں، جیسے اب اس کا حالت کی ہے. اب یہ میں حیدرآباد کا رہنے والا ہوں نا جی. میں یہ بالکل درست بات ہے کہ اس کے پاس سائیکل تک نہیں تھی. یہ جو آدمی ہے حیدرآباد کا، جو جس کو چھیڑا ایئرپورٹ پر، کنور نویجب کو، یہ مولانا ندوی کے پاس آتا تھا جو بری حالت کے اندر آتا تھا اور کہتا تھا صاحب یہ بات ہے. تو اب جب ایم کیو ایم بنی تھی شامل ہو گیا تھا، 10 نمبر میں رہتا تھا. اب سوال یہ ہے کہ اب بنگلے ہیں، ڈیفینس میں بنگلے ہیں، ہر جگہ جگہ پر ان لوگوں نے وہ کر دیا. غریب جو تھے وہ امیر ہو گئے، اور امیر جو بیچارے جو تھے، جو عوام تھی وہ غریب ہو گئی. اتنا زیادہ ظلم ان لوگوں نے کیا ہے، لوٹ مار کی ہے اتنی زیادہ کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے. پھر صاحب دیکھیں، اب یہ جو معاملہ حکومت اور اپوزیشن کا نا، اس میں سارا نقصان تو عوام کا ہو رہا ہے. دیکھیے عوام کا بھی کنٹرول سے باہر ہے، اور گیس کی لوڈ شیڈنگ میں اسرائیل میں آپ کو ایک فائدہ ہوا جی کہ اس نے 10 روپے کا پیٹرول کم کیا مئی تک. جی. ہے قیمتیں برقرار رکھیں گے. تو ایسا تو نہیں کرے نا کہ آپ کو فائدہ نہیں، لڑائی میں فائدہ ہوگا آپ کو، یاد رکھو. نہیں، لیکن ایک دو اور بات ہو رہی ہے، بد نظمی یہ ہو رہی ہے کہ دیکھیں اب شہر میں اگر گیس نہیں ہے، شہر کے وقت میں، ہاں وقت شہر گیس، یہ تو پھر سراسر زیادتی ہے. یہ زیادتی ہے اور یہ اس کا نوٹس لینا چاہیے. اور اس میں زین اب یہ معاملہ ایک ایسا آ گیا ہے کہ اس میں اب ہمیں کراچی کے شہر کی آزادی کا یہ بھی دن بھی ہے. اگر یہ کامیاب ہو جاتا ہے، ایم کیو ایم تو مکمل فارغ ہو جائے گی. جی. اب یہ فائدہ ہوگا کہ اگر یہ گیس والے آپ کو گیس نہیں دیں گے تو وہاں پر مظاہرے ہو سکتے ہیں. ان اداروں کو جو قابو میں لانے کا جو طریقہ کراچی والے جانتے ہیں، وہ یہ جانتے ہیں کہ ان کے خلاف مظاہرہ کیا جائے، ان کے لوگوں کا احتساب کیا جائے. کراچی کے لوگ بہت اچھا احتساب کرنا جانتے ہیں. پھر اگر وہ یکجا ہو جائیں گے، بھائی ظاہر ہے کہ اگر آپ جہاں رہتے ہیں، جہاں آپ کی شکایت کر رہے ہیں، اس میں تو ہر طبقہ رہتا ہے نا جی. جی. تو وہ مظاہرے جا کریں گے، پورا شہر شامل ہو جائے گا آپ کے ساتھ میں، تو وہ آپ کے ساتھ میں پھر وہ سیدھے ہو جائیں گے. یہ آپ کا کراچی کا جو پرانا کردار ہے کہ وہ ہر ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا تھا، وہ کردار اگر بحال ہو جائے، اور یہ ایم کیو ایم کے ختم ہونے سے، ایم کیو ایم کے خاتمہ بالخیر ہونے کے بعد ہی اٹھے گا. جی جی. پھر کسی اور ایم کیو ایم کے لوگوں کو، ایم کیو ایم حقیقی کو، کسی پی ایس پی کو نہیں آنا دینا ہمیں، تو پھر ہی کام چلے گا. ورنہ یہ سب کے سب وہ اسی نسل کے لوگ ہیں. اب دیکھیں نا عامر، اس کو کیا ہوا،
مسٹر آپ کے آفاق احمد کو. ایک جلسہ کیا کام ہوا, 4000 آدمی آ گئے تو کیا ہوا, کہتا ہے پٹھانوں سے لین دین بند کرو. لو جی بھائی کیسے کریں گے ہم لین دین, مسلمان بھائی ہمارے, کیسے لین دین بند کریں؟ آج کل چیلے تو پھر الطاف حسین کے ہوئے نا تم, جی تم میں کیا فرق ہوا؟ اتنے دنوں کی قربانی کیوں دی تم نے؟ 8 سال جیل میں بھی رہے, ادھر ادھر دھکے کھا رہے. تمہارا دماغ تو الطاف حسین نے جو تربیت تمہیں دی وہی ہے نا جی. تم پاکستانی تو کہاں ہو پھر؟ مجھے بتائیے نا کہ اگر آپ نے یہ جملہ کہہ دیا تو آپ نے ساری جو آپ نے یعنی عبادتیں کی تھی, ساری آپ نے یقین دلایا تھا, سب کچھ آپ نے, وہ سب غلط ہو گیا نا, ایک لمحے میں غائب ہو گیا. جیسے اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ نے یعنی ساری عمر عبادت کرتے رہو, آخری وقت کے اندر آپ نے یعنی شرک کر لیا تو ختم ہو گئی بات. بالکل. اور یہ بھی اسی طرح کا ایک عمل ہے کہ آپ نے یعنی آپ نے نفرت پیدا کی ہے. آپ کے خلاف کیس ہو سکتا ہے؟ نفرت پیدا کی, اور بائی لا یہ نفرت جائز کا حق نہیں ہے آپ کو پھیلانے کا. اور یہ عموماً پھر آپ کہیں گے پہلے کیوں معاف ہوئی؟ اس لیے کہ طاقت تھی. اب تو آپ کے پاس وہ طاقت نہیں ہے نا کہ صاحب آپ چاہیں تو شہر کو بند کرا دیں, آپ چاہیں تو جس کو چاہیں مار دیں. اب تو آپ ایک کمزور لوگ 4000 کا مجمع دکھا دیا, 4000 کراچی اسلام مراد عوام دکھا دیا, تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کے پاس ممبر پارلیمنٹ تو ایک بھی نہیں ہے. ان کے پاس نہ ہوتے ہوئے بھی, آپ کی طاقت سے کم ہوتے ہوئے بھی ان کے پاس 7 ممبر تو پارلیمنٹ تھے. جی تو اس وجہ سے وہ لوگ, آپ سارے لوگ ان کی باتیں سنتے تھے. آپ ہی کون سنے گا؟ تو آپ کو جیل میں ڈالیں گے. اب خیر یہ الگ بات ہے کہ جیل میں آدمی کس کو ڈالے جائے, ہمیں بھی ڈال سکتے ہیں, یہ تو کوئی بات نہیں ہے نا کہ یہ تو مطلب کوئی وجہ بھی تو نہیں, کوئی وجہ نہیں ہے بھائی. جب اندھیر نگری چوپٹ راجا ہو تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو ایسے ہی ہوتا ہے. میں جیل جانے کی بات یہ کہہ رہا ہوں, لیکن بات یہ ہے کہ آپ کام تو غلط کر رہے ہو نا جی. آپ نفرت پھیلا رہے ہو. نفرت نہیں پھیلائیں, اپنی سیاست کریں, آپ کو کس طرح. اور الطاف حسین کے چیلے ہونے کا ثابت کر دیا کہ ان کے اسکول آف تھاٹ کے آپ آدمی ہیں. مسلمان کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ صاحب میں آپ کو اگر چپ چاپ دینا ہے تو دیتے رہے سب کو. کس نے منع کیا؟ یہ خود اسلام نے کہا کہ اول خیش بعد درویش. بھیا آپ لوگ اپنے لوگوں کو دینا چاہتے ہو, لوگوں کو دیں. یہ بھی کہہ دیا اس نے کہ صاحب آپ زکوٰۃ و خیرات بھی دیں اور مہاجروں کو دیں, یہ بھی کہہ دیا. چلو بھئی ایسا یہ کر لو, چلو اگر آپ کو یہ شوق ہے اور اللہ تعالیٰ ایسا خوش ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے. اللہ تو ایسے خوش نہیں ہوتا. اللہ تو یہ کہتا ہے کہ اگر ہندو بھی آپ کا پڑوسی ہے تو بھی اس کے ساتھ میں آپ کا سلوک اچھا ہونا چاہیے, وہ بھوکا نہیں رہنا چاہیے, ان کی ضرورت کو پورے کرنے چاہیے. اور کوئی منع نہیں کیا کہ آپ رمضان کے اندر صرف آپ جو مدد کریں صرف مسلمانوں کی کریں, کسی ہر ایک کی کر سکتے ہیں. جی 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 میرے صاحب وقت ختم ہوا پروگرام کا. جی ناظرین آج کے لیے اتنا ہی, آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ